لطیفہ عربی والا، اردو والا نہیں ہے. عربی والا لطیفہ ہوتا ہے اینٹیک نکتہ، اردو والا لطیفہ الگ ہے. یہ عربی والا جو نکتہ ہوتا ہے نا، پوائنٹ، اس کو عربی میں لطیفہ. لطیفہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جس صحابی کو آپ دیکھو، جب اس کو آپ پڑھو نا، آپ کو لگتا ہے بس یہی ہے، دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اچھا، دوسرے کو جب پڑھتے ہو تو لگتا ہے یار یہی ہے سب کچھ، بھائی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں. اب مثال دیتا ہوں، چند ایک ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ایسے صحابی کہ محبوب کے یاروں میں سے وہ ایک ایسا صحابی ہے جس کا خدا نے قرآن میں نام لیا ہے، کسی کا نام نہیں لیا. ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا، طلحہ کا، زبیر کا، ابو عبیدہ بن جراح کا، معاذ بن جبل کا، کسی کا نام نہیں لیا. ایک صحابی ہے جس کا خدا نے قرآن میں نام لیا ہے. یہ کیا شان ہے اس صحابی کی. اس صحابی کا نام ہے حضرت زید. حضرت زید کا نام آیا قرآن میں، علی کا نام نہیں آیا. ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ، مہاجرین، انصار، ایک صحابی ہے. یار مقام دیکھو یار، خدا نے قرآن میں اس ہستی کا نام لیا اور پورا نام ہے زید، یہ قرآن میں. اچھا، اس مقام کو دیکھو، بولو یار یہ بس اینڈ ہو گیا، بس ختم بات ہو جاتی ہے، قرآن میں نام آ گیا. اچھا، ایک دوسرے صحابی ہیں، بہت زبردست صحابی، سعد بن ابی وقاص. کمال ہے سعد بن ابی وقاص، ان کا کمال ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد صحابی ہیں صحابہ میں، یہ واحد صحابی ہیں جو پہلے تیر انداز ہیں. پہلا تیر انہوں نے چلایا اسلام کے حق میں، مصطفیٰ کے ڈیفنس پہ. اور یہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کو حضور نے کہا، نبی علیہ السلام نے جن سے ارشاد فرمایا، سعد بن ابی وقاص کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ واحد ہے کہ جن کو خود مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. کمال ہے. ایک جنگ ہے، یہ حضرت زید والی حدیث یہ بھی بخاری میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص والی حدیث یہ بھی بخاری میں ہے، اور یہ جو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث یہ بھی بخاری میں ہے. ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک کافر ہے جس نے بہت مضبوط لوہے کا زرہ پہنا ہے، بہت مضبوط، ٹوٹ ہی نہیں رہا، لوہے کا زرہ پہنا ہوا ہے. اب سارے صحابہ حیران ہے اس بندے کو مارے گا کون. بخاری میں حدیث ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا. آپ اس کے پیچھے بھاگے، اس کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس پہ نیزہ لگ سکے سوائے آنکھوں کے. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشانہ باندھ کے جو اس کو مارا ہے نا، گھوڑا چلاتے ہوئے اس کی آنکھ کے اندر گھس گیا نیزہ، اور یوں پکڑ کے پھر یوں کھینچ لیا. سرکار دیکھ رہے، سرکار نے نعرہ لگایا، نبی علیہ السلام نے، اب حضور بھی دیکھ رہے مارے گا کون. سارے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ سب جا رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو مارے، لیکن ہاتھ میں نہیں آ رہا. ہاتھ میں آیا زبیر بن عوام کے. جب زبیر بن عوام کے آیا تھا تو زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں پکڑا نیزہ، اور نیزہ پکڑ کے یوں کھینچ کے مارا، آنکھ کے اندر گھس گیا اور پھر ایسے کھینچ لیا. اور جب کھینچا نا، محبوب نے نعرہ لگایا،
اور جب محبوب نے نعرہ لگایا نا، صحابہ نے بھی نعرہ لگایا. جنگ ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے زبیر بن عوام کی پیشانی چومی، ہونٹ چومے اور گالیں چومی، منہ چوما. نبی علیہ السلام نے فرمایا زبیر مجھے یہ دو گے تحفے میں؟ وہ نیزہ جس سے مارا وہ مجھے دو گے؟ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں زبیر بن عوام نے پیش کر دیا. نبی علیہ السلام نے ساری زندگی وہ نیزہ اپنے پاس رکھا. آپ کا وصال ہوا، آپ نے نبی نے وصیت کی کہ میرے وصال کے بعد یہ جو نیزہ زبیر بن عوام کا ہے یہ ابو بکر کے پاس جائے. پھر ابو بکر سے عمر کے پاس گیا، عمر سے عثمان کے پاس گیا، عثمان سے حضرت علی کے پاس آیا، پھر حضرت علی سے امام حسن کے پاس آیا. یہ چلتا رہا پوری خلافت کے دور میں. نیزہ زبیر بن عوام کا چلتا تھا. یہ مقام اچھا اس کو پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں زبیر بن عوام سے یہی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں. ان کو دیکھو تو لگتا ہے یہی ہے. ایک اور صحابی ہیں حضرت حرام. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے جنگ شروع ہونے لگی. جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ آج میں سوچ کے آیا ہوں کہ میں ایسا لڑوں گا جیسا کوئی نہیں لڑا، اور آج میں نے آپ کی داد لے کے چھوڑنی ہے، آپ سے داد لینی ہے. گئے حضرت حرام بن ملحان، یہ گئے جا کے لڑائی کی. آپ کے پورا وجود زخموں سے چور چور ہے، اور ایسا ہے کہ آپ کے جسم میں گوشت اکھڑ رہا ہے، یعنی تلواریں لگ رہی، نیزے لگ رہے ہیں، گوشتوں کے لوتھڑے نکل رہے ہیں. آپ زندہ، آپ لڑ رہے ہیں اور بار بار پیچھے محبوب کو دیکھ رہے ہیں، اور محبوب دعائیں دے رہے ہیں، ایسے کر کے دعائیں دے رہے ہیں. یہ ایک ہی ہے. اور جب یہ گر گئے نا، زخموں کی تاب نہ لا کے یہ گرے نا، تو کمال ہے انہوں نے اپنے پیٹ سے خون نکالا، اپنے منہ پہ ڈالا. پیٹ سے خون نکالا، اپنے منہ پہ ڈالا اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی عزت کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ جو جملہ ہے نا فزت برب الکعبہ، یہ حضرت حرام سے شروع ہوا تھا. سرکار نے فرمایا واللہ اس نے سچ کہا، یہ کامیاب ہو گیا. ایسی شہادت حضرت حرام کے علاوہ کسی اور کی ہے ہی نہیں. اب ان کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہی بس صحابی تو یہی ہے بھائی. اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت زید بن ثابت کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں میراث کا سب سے بڑا عالم زید بن ثابت ہے، اس سے بڑا میراث کا کوئی عالم ہے ہی نہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعلم بالحلال والحرام، میری امت کا سب سے بڑا عالم اعلم بالحلال والحرام، حلال و حرام کا جاننے والا سب سے بڑا عالم میری امت کا معاذ ابن جبل ہے. معاذ ابن جبل. اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا معاذ تم وہ ہو کہ قیامت کے دن جب میری امت آئے گی، جب قیامت کے دن میری امت آئے گی تو علماء کا سردار میری امت کا معاذ ابن جبل ہوگا. اور اے معاذ تمہارے امامے پہ یوں ایک جھنڈا لگا ہوگا، اور وہ جھنڈا علامت ہوگی کہ میری امت کا عالم و عالموں کا سردار ہے. ٹھیک ہے. اب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بڑے پیارے صحابی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح. ابو عبیدہ بن جراح کی بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے کتابوں میں، یقین مانے. نجران سے ایک وفد آیا، یہ بھی بخاری میں. نجران سے ایک وفد آیا، اس نے کہا حضور اپنی امت کا سب سے بڑا امین ہمیں دیں، ہم نے بڑا فیصلہ کروانا ہے. امت کا سب سے بڑا امین دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل آنا، کل میں اپنی امت کا سب سے بڑا امین دوں گا، امین دوں گا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے اس وقت جب ہم بیٹھے تھے نا، اور سرکار نے نجران کے وفد سے کہا تھا کہ کل میں تم کو اپنی امت کا امین دوں گا، ہمیں یاد آیا خیبر کا واقعہ. خیبر کا واقعہ تھا نا، جس طرح خیبر میں ساری رات انتظار تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں ایک علم ایک مرد کے ہاتھ میں دوں گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتے. صحابہ کہتے ساری رات انتظار رہا کہ پتہ نہیں کون ہوگا.
صبح آیا تو قرآ مولا علی کے حق میں نکلا کہ وہ مولا علی ہے. فرماتے ہیں نجران کا وفد جب امین لینے آیا تھا ہم ایسا انتظار کر رہے تھے جیسا اس رات ہم نے کیا تھا. ہم انتظار کر رہے تھے کہ صبح آئے پتہ چلے کہ مصطفیٰ کی امت کا حقیقت میں امین ہے کون. اگلا دن آیا, نجران کا وفد آیا, مجلس لگی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے. انہوں نے سوال کیا حضرت اپنی امت کا امین دے دے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جا ابو عبیدہ بن جراح تو میری امت کا امین ہے. اس سے بڑا امین کوئی نہیں ہے. ابو عبیدہ بن جراح کو دے دیا. اب اچھا ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال ہے. ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ. غزوے کا مطلب ہوتا ہے جہاں محبوب جس جنگ میں خود شریک ہوئے وہ کہلایا غزوہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں خود شریک نہیں ہوئے لیکن حضور نے لشکر بنا کے بھیجا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں سریہ. ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو جب بھی جنگ پہ بھیجتے تھے نا, جب بھی سریوں میں بھیجتے تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے تھے, بڑے مضبوط لڑتے تھے, بہت لڑتے تھے. یعنی ایک وقت ایسا آیا, ابو داؤد شریف میں ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی ہے, کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رات کے ٹائم مال غنیم مال جو بھی ہے گھوڑے اونٹ تلواریں رات کے ٹائم ان کی خیالداری کر رہے ہیں, چوکیداری کر رہے ہیں, خیالداری کر رہے ہیں. 100 بندے کافر وہ آ گئے. کتابوں میں لکھا, حدیث کی کتابوں میں لکھا ابو عبیدہ نے ایک بندے نے 100 بندوں کو مارا تھا اور ان میں سے 40 بندوں کو قیدی کر کے لے آئے. اور قیدی کر کے باندھ کے جب لے کر آئے نا تو جب صحابہ اٹھے تو ان کو پتہ چلا جنگ ہو بھی گئی, ابو عبیدہ جیت بھی گیا, اتنے بندے پکڑ کے بھی لے آیا, باندھ کے بھی لا کے رکھ دیا اور جا کے لیٹ گئے. جب صبح صحابہ اٹھے کہ جنگ تو ہو گئی رات کو, کنے بندے سی کا 100 کا تو کنے سی کا ایک, کون؟ ابو عبیدہ بن جراح. اچھا پھر ایسی جنگ جو بڑی گھمسان کی ہو نا, جو بڑی جنگ ہو جس میں ابو بکر بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, علی بھی ہے, بڑے پورا لشکر بنا اور بڑے روب داب آؤ تاؤ تن تنے کے ساتھ وہاں جنگ کے لیے جا رہے ہیں نا, جدھر سارے صحابہ جدھر لوہے کا خود پہنتے تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, لوہے کا خود, لوہے کا زرہ, جب سارے سے بڑی جنگ ہے نا, بڑی جنگ میں بڑے ہتھیار اور بڑا زرہ پہنا جاتا تھا. اس بڑی جنگ میں ہمیشہ جب بھی لڑی گئی بڑی جنگ, ابو عبیدہ بن جراح قمیض اتار کے لڑتے تھے, زرہ ورہ نہیں پہنتے تھے, قمیض اتار کے لڑتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح اچھا عربی النسل کا گھوڑا ہے. یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کروائے نا صحابہ کرام علیہ رضوان کو, تو ایک طرف عربی النسل کا گھوڑا ہو, ایک طرف ابو عبیدہ بن جراح ہو. ان دونوں سے ابو عبیدہ میں ایک گھوڑے پر سوار ایک صحابی ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا بھگاؤ, ادھر سے ان کو بھگاتے تھے. ہر مرتبہ ریس کے اندر ابو عبیدہ بن جراح عربی النسل گھوڑے سے جیت جاتے تھے. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی آواز 10 میل تک سنی جاتی تھی, 10 میل تک ابو عبیدہ بن جراح. اچھا ابو عبیدہ کو دیکھیں تو لگتا ہے ابو عبیدہ ہی ہے سب کچھ. اچھا پھر آج ساتھ میں ترمذی شریف کی بڑی پیاری ایک حدیث یاد آ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا مکہ شریف سے, ہجرت کر کے جیسے مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف بھی پتہ چلا کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جو حضور کو ادھر بھی تلاش کر رہے ہیں. جیسے مکے میں تھے نا جب ہجرت کر رہے تھے تو لوگ تھے تلاش کر رہے تھے کہ کہیں محبوب ملے ان کو شہید کر دیں. تو جب مدینہ آئے نا اور مدینہ استقبال بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, رات گزر گئی, اگلا دن آیا, عصر کا وقت ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا, ابو بکر یار یہاں کوئی اچھا قابل اعتماد ایسا بندہ ہو جس کے پاس ہتھیار ہو, وہ رات کو میری چوکیداری تو کرے. کوئی ایسا قابل اعتماد بندہ ہو جو میری یہاں چوکیداری تو کرے.
ایک صحابی نے سن لیا, گئے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, گئے وہاں گئے, جا کے تلوار اٹھائی, کچھ چیزیں اٹھائی, ایسا اٹھایا کہ اس کے چھن چھن کی آواز آنے لگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی سعد بن ابی وقاص. پوچھا سرکار نے کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ تھوڑی چوکیداری کرن. سرکار نے فرمایا سعد بن ابی وقاص تو نے محمد کو خوش کر دیا. یہ بھی ہے. ایک اور مقام ہے بڑا زبردست, اس مقام پر تو کمال ہو گیا. اسامہ بن زید ایک صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر بنا رہے ہیں, لشکر کا سپہ سالار بنایا اس صحابی کو, اسامہ بن زید کو. بخاری کی حدیث ہے. اچھا جیسے لشکر کو بنایا تو مدینے سے ابھی گیا نہیں تھا, دور, تو بیچ میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اسامہ بن زید اچھا سپہ سالار نہیں, پتہ نہیں جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اسامہ بن زید کا باپ جب تک وہ زندہ تھا نا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں ہر لشکر کا سپہ سالار اس کو بناؤں, اسامہ بن زید کے باپ کو. وہ مجھے بہت پیارا تھا, اور اس کی شہادت کے بعد اس امت میں مجھے اگر کوئی پیارا ہے تو اسامہ بن زید ہے. میں بڑی محبت کرتا ہوں اس سے. یعنی ایک تعداد میں سوچ رہا تھا یا اللہ, یعنی ان کو دیکھیں تو ہر, اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود امت کے فقی, اس امت میں محبوب کی امت میں اگر کوئی فقی ہے تو عبداللہ ابن مسعود, محدث ہے تو عبداللہ ابن عباس, حافظے میں قوی ہے تو ابو ہریرہ, محبت میں کمال پر ہے تو اس کا نام بلال ہے. یعنی آپ کسی ایک کو دیکھیں سمجھ میں یار یہ تو بس یہ امام حسن کو دیکھ لے, امام حسین کو دیکھ لے, مولا علی کو دیکھ لے, حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھ لے. نبی علیہ السلام نے بار بار کہا میں نے جنت بیچ دی, میں نے جنت بیچ دی. عرض کی یا رسول اللہ کس کو بیچی؟ کہا عثمان کو. میں محمد